ایک تو یہ کہ یہ کشتی کتنی زیادہ پرانی اور خستہ حال تھی، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کشتی کتنی زیادہ اوور لوڈڈ تھی۔ اچھا، اب اس میں ایک اور پہلو وہ یہ ہے کہ یہ حادثہ ہوا ہے، یہ قتل کیا گیا ہے۔ عینی شاہدین کے مطابق یہ کشتی گزشتہ 3 دن سے پانی میں خراب انجن کے باعث کھڑی ہے، صرف 2 وقت کی روٹی کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، یونان کشتی حادثہ جس کے حوالے سے بہت سی ہیڈ لائنز میں آپ خبریں سن رہے ہیں، اس حوالے سے آج کی اسٹوڈیو میں بہت ڈیٹیل سے بات کریں گے، اور وہ ان پہلوؤں پر بات کریں گے جن پہلوؤں پر شاید اب تک آپ تک کوئی بات نہیں پہنچی ہے۔ ایک طویل ریسرچ کے بعد یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں لے کر آ رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ افسوسناک ایک رویہ ہے ہمارے ہاں کہ یہ 14 جون کو یعنی بدھ والے دن یہ حادثہ پیش سے آ کر ہو رہا ہے، جو کہ بہت افسوسناک بات ہے۔ یہ جو کشتی ہے، جو بدقسمت کشتی جو یونان کے سمندر میں وہاں یونان کے قریب ڈوبی ہے، اس میں 400 کے قریب پاکستانی سوار تھے، اور جن میں سے صرف 12 افراد زندہ بچ سکے ہیں، اور باقیوں کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ یہ کوئی چھوٹی خبر نہیں ہے، یہ کوئی نارمل سی بات نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہماری ترجیحات بہت مختلف ہیں، اور ہمارے نیوز چینلز کی ترجیحات بھی بہت مختلف ہیں، اس لیے ہمیں اس واقعے کی طرف نہ تو توجہ دلائی گئی اور نہ ہی اس کی سنگینی کا اندازہ ہمیں ہو سکا۔ بہرحال جیسے جیسے خبریں سامنے آ رہی ہیں، بہت برے حالات ہیں۔ اس حادثے کو سمجھنے سے پہلے، یعنی یہ بات تو آپ کو پتہ چل گئی کہ 400 لوگ سوار تھے، اس میں پاکستانی 12 کے علاوہ کوئی نہیں بچا، لیکن یہ حادثہ ہوا کیسے؟ سب سے پہلے ہم اس حادثے کی کچھ تفصیلات لے لیتے ہیں، اور اس حادثے کی تفصیلات سے بھی پہلے آپ کو یہ سمجھنا آپ کے لیے بہت اہم ہوگا کہ لیبیا سے اٹلی یہ جو راستہ ہے، یہ راستہ کتنا طویل ہے اور کتنی دیر میں یہ راستہ طے ہوتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے بعد آپ کو اس حادثے کی سنگینی کا بخوبی اندازہ ہو جائے گا۔ دیکھیے، لیبیا سے اٹلی کا جو راستہ ہے وہ ویسے تو 1778 کلومیٹر ہے، لیکن لیبیا سے اٹلی کا جو سمندری راستہ ہے وہ 392 نیوٹیکل مائلز ہے، یعنی اس کو آپ اگر کلومیٹرز میں آپ اس کو تقسیم کریں گے تو یہ 725 کلومیٹر بنتا ہے۔ اور لیبیا سے اٹلی نارملی جو قانونی طریقے سے لوگ جاتے ہیں، وہاں سے کشتیوں کا سفر ہوتا ہے باقاعدہ طور پر، یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، تو وہ سفر 23 گھنٹے میں طے ہو جاتا ہے، 23 سے 24 گھنٹے میں وہ سفر طے ہو جاتا ہے، یعنی ایک دن میں۔ اب آتے ہیں اس حادثے کی طرف، یہ ڈیٹیلز آپ نے یاد رکھنی ہے۔ یہ حادثہ لیبیا سے اٹلی جاتے ہوئے پیش آیا۔ یہ جو کشتی ہے، اس کشتی کے اندر 754 کے قریب افراد سوار تھے، جن کا تعلق پاکستان، مصر اور شام سے تھا۔ سب سے زیادہ تعداد میں اس میں پاکستانی سوار تھے، جن کی تعداد 400 سے متجاوز بتائی جا رہی ہے۔ پاکستان کے مختلف علاقوں سے ان کا تعلق تھا، ان کی ڈیٹیل آگے ہم آپ سے شیئر بھی کریں گے۔ یہ کشتی 8 جون یعنی شب جمعہ رات 2 بجے، تہجد کا تقریباً یہ ٹائم ہے، یہ روانہ ہوتی ہے لیبیا سے اٹلی کے لیے، اور مسلسل 5 سے 6 دن آپ لگائیں یہ سفر کرتی ہے۔ وہ سفر جو 23 گھنٹے میں طے ہونا ہے، وہ سفر 6 دن میں بھی طے نہیں ہوتا۔ اس سے آپ 2 چیزوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ کشتی کتنی زیادہ پرانی اور خستہ حال تھی، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کشتی کتنی زیادہ اوور لوڈڈ تھی۔ یہاں آپ کو ویڈیوز نظر آ رہی ہوں گی اسکرین کے اوپر، جن میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس بری طرح، کس قسم پرسی میں یہ لوگ کھلے آسمان تلے سمندر کی بے رحم موجوں کے حوالے ہیں، اور یعنی ان کو اپنی زندگی اور موت کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب زندہ رہیں گے، کب مر جائیں گے۔ آپ ان کی حالت دیکھیں، ایک دوسرے کے اوپر، بندے کے اوپر بندہ چڑھا ہوا ہے۔ یعنی اگر ہم 10 کلومیٹر کا کوئی سفر بھی ہمیں کرنا ہو تو ہم اس طرح نہ کریں، لیکن وہ سفر جو ایک ملک سے دوسرے ملک تک کا ہو رہا ہے اور سمندری راستے سے ہو رہا ہے، محض 2 وقت کی روٹی کے لیے یہ لوگ کس بری طرح کھلے آسمان کے نیچے بے یار و مددگار پڑے ہیں۔ اور خبر یہ بھی ہے، اور یہ BBC کی خبر ہے، کہ اس حادثے سے پہلے ہی 6 لوگ پانی نہ ملنے کی وجہ سے، صاف خوراک نہ ملنے کی وجہ سے اس کشتی میں فوت ہو چکے تھے۔ اور عینی شاہدین نے یہ بھی بتایا ہے، جو لوگ بچ گئے ہیں ان میں سے ایک نے یہ بھی بتایا ہے کہ ہمارے ساتھی جنریٹر کا پانی نکال کے پینے پر مجبور تھے، پینے کا پانی نہیں تھا۔ اور پھر BBC نے، CNN نے یہ خبریں بھی رپورٹ کی ہیں کہ پاکستانیوں سے انتہائی ناروا سلوک رکھا گیا، اور انہیں اس کشتی کے سب سے نچلے حصے میں رکھا گیا
تاکہ اگر خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہ لوگ بچیں، یہ لوگ مریں، ان کے سروائیول کی کوئی صورت ہی نہ ہو۔ تو یہ پورا یہ سلسلہ رہا۔ اب آ جاتے ہیں اس کی طرف کہ یہ حادثہ یعنی اس سے پہلے کے عوامل کیا تھے، یعنی یہ جو لوگ تھے، یہ پاکستانی 400 کے قریب پاکستانی، یہ کس طرح اس کشتی تک پہنچے، یہ اس سفر کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ گجرانوالہ اور سیالکوٹ سے زیادہ لوگ ہیں، آزاد کشمیر سے بہت زیادہ لوگ ہیں۔ سیالکوٹ میں کوٹلی نوشہرہ کے 2 سگے بھائی، جن کی عمر، ایک کی عمر 15 سال ہے اور ایک کی عمر 17.5 سال ہے۔ آپ اس سے یہ بھی اندازہ لگائیں کہ اس کشتی حادثے کے اندر بہت بڑی تعداد میں کم عمر افراد شامل تھے۔ یہ جو 2 سگے بھائی ہیں، ان کے والدین کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے اسلم نامی ایک ایجنٹ کو 27 لاکھ روپے اپنے ایک بچے کے لیے دیے ہیں۔ پہلی فرصت میں 47 لاکھ روپے، پھر کچھ پیسے، اور پھر اس کے بعد 15 لاکھ روپے کے ڈالرز خریدے ہیں، اور وہ ان بچوں کو ساتھ میں زاد راہ کے طور پر، خرچے کے طور پر دیے ہیں۔ تو 47 + 15 کتنے ہوتے ہیں، آپ خود حساب لگا لیں، 2 بچوں کے، اور وہ بچے جو ابھی بالغ بھی نہیں ہیں، جن کا بھی قومی شناختی کارڈ بھی نہیں بنا۔ پتہ نہیں ایجنٹ نے ان کا پاسپورٹ کیسے بنوایا، FIA اس میں اس نے کس طرح سے ان کو کلیئرنس دی، یہ سارے سوالات ابھی باقی ہیں اور انڈر انویسٹیگیشن ہے، جو کہ اللہ کرے کہ شفاف طریقے سے ہو جائے۔ پھر یہ بچے یہاں سے پاکستان سے یہ بچے روانہ ہوئے ہیں 19 مئی کو۔ 19 مئی کو یہ وہاں سے لاہور سے کراچی آئے ہیں بائی روڈ۔ کراچی سے یہ پھر یہاں سے مصر گئے ہیں، مصر سے پھر یہ لیبیا گئے ہیں، اور لیبیا سے پھر یہ 9 جون کو، 8 جون کو، وہی جو میں آپ کو وقت بتا رہا ہوں، 8 جون رات 2 بجے اس کشتی میں سوار ہوئے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ یہ سارے 400 کے 400 پاکستانی ایک ہی وقت میں پاکستان سے نہیں نکلے، بلکہ یہ مختلف، ہر بندے کی سٹوری الگ ہے۔ مثال کے طور پہ گجرانوالہ کے جو رہائشی جو یہ اس میں لاپتہ ہوئے ہیں، ان کے بھائی نے بتایا ہے کہ میرا ایک بھائی اور ایک ماموزاد، جس بھائی کی عمر 17 سال، اگین کم عمر، اور جو ماموزاد اس کی عمر 39 سال، یہ یہاں سے تقریباً آج سے کوئی 6 ماہ پہلے 19 یا 20 جنوری کو پاکستان سے گئے ہیں۔ تو تقریباً 6 ماہ سے یہ پاکستان سے باہر ہے۔ اگین وہی مصر کا راستہ، مصر سے پھر لیبیا۔ پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آج سے 5 مہینے پہلے فرسٹ اٹیمپٹ میں میرا جو بھائی ہے، جس کی عمر 17 سال ہے، اس نے جب لیبیا سے اٹلی جانے کی کوشش کی تو کشتی میں جب سوار ہو کر کچھ ہی فاصلہ انہوں نے طے کیا تھا کہ ان کو یونان کے حکام نے گرفتار کر لیا، اور وہ کافی عرصہ، تقریباً 5 مہینے، وہ لیبیا کی جیل میں رہے۔ اور وہ جیل گزارنے کے بعد 5 مہینے کے بعد وہ جب ریلیز ہوئے تو یہ ان کی دوسری اٹیمپٹ تھی، جس میں وہ بہرحال اب لاپتہ ہیں، اور اب ان کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ زندہ ہیں، مر گئے ہیں۔ ظاہر ہے زندہ تو نہیں ہیں، لیکن بہرحال ان کی لاش بھی ملے گی یا نہیں ملے گی، یہ کچھ علم نہیں ہے۔ تو یہ تو میں آپ کو بتا دوں کہ مختلف اوقات میں یہ مختلف لوگ اس طرح سے لیبیا تک پہنچے ہیں، اور وہاں جس طرح سے ظلم ان کے اوپر کیا جاتا ہے، جس طرح سے ان کو بری طرح وہاں پہ کیمپوں میں رکھا جاتا ہے، ایک یعنی اس طرح کے، جس طرح بہت ہی بری حالت میں مہاجرین پڑے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ تو مہاجرین بھی نہیں ہیں، یہ تو غیر قانونی تارکین وطن ہیں، ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے، پھر ان کو بری طرح سے جو ہے نا وہ طرح طرح کے ان سے سخت کام کروائے جاتے ہیں، اور پھر جب بھیجنا بھی ہوتا ہے تو اس طرح سے مچھلیاں پکڑنے والی کشتیوں کے اندر یہاں سے سوار کر کے لیبیا سے تو اٹلی کی طرف روانہ کر دیا جاتا ہے۔ کوئی پہنچ گیا تو پہنچ گیا، نہیں پہنچا تو اللہ کے حوالے۔ اچھا، اب اس میں ایک اور پہلو وہ یہ ہے کہ یہ حادثہ ہوا ہے، یہ قتل کیا گیا ہے، یعنی ایک الزام یہ بھی لگایا جا رہا ہے مغربی میڈیا کی طرف سے یونان کے کوسٹ گارڈ کے اوپر۔ یہ جو حادثہ ہوا ہے، اس حادثے سے پہلے یونانی حکام کا کہنا یہ ہے کہ ان کا جو کوسٹ گارڈ، جو کہ سمندر میں ظاہر سیکیورٹی کے کام سر انجام دیتا ہے، جو شعبہ، وہ جو عملہ ہے وہ اس کشتی کے قریب گیا ہے، اس نے اپنے جہاز کے رسے اس کشتی کی طرف پھینکے ہیں اور اس کشتی کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کر کشتی کے قریب جانے کی کوشش کی۔ یہ یونانی حکام کا دعویٰ ہے کہ ہمارے کوسٹ گارڈ نے یہ کہا کہ ہم ان کے قریب جاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کوئی ہیلپ چاہیے یا نہیں، اور اگر ان کو کوئی ہم سے ہیلپ چاہیے تو ہم ان کی ہیلپ کریں گے، ادروائز ہم ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں گے۔ یاد رہے کہ اس موقع کے اوپر یہ کشتی گزشتہ عینی شاہدین کے مطابق یہ کشتی گزشتہ 3 دن سے، یعنی عینی شاہد سے مراد میری وہ جو لوگ زندہ بچ گئے ان کے بیان، 3 دن سے یہ پانی میں خراب انجن کے باعث کھڑی ہے۔ 3 دن سے سمندر کے، کھلے سمندر کے اندر، بے یار و مددگار، پانی نہیں ہے، روٹی نہیں ہے، نیچے کیبنز میں بچے ہیں، خواتین ہیں۔ آپ امیجن کریں کتنا دردناک اور کربناک لمحہ ہے یہ، صرف 2 وقت کی روٹی کے لیے۔ کوسٹ گارڈ کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے رسے پھینکے کہ ہم قریب جائیں، لیکن چونکہ وہ لوگ غیر قانونی طور پر اپنے یعنی اٹلی جانے کی کوشش کر رہے تھے، سمندر کراس کر رہے تھے، اس لیے انہوں نے ہمیں قریب آنے سے
روکا اور ہمیں یعنی ہمارے سامنے مزاحمت کی. آئی ڈونٹ نو یہ مزاحمت کیسے کی, نہتے بھوکے پیاسے لوگوں نے مزاحمت کیسے کی, یہ ایک عام آدمی کی سمجھ میں کم از کم نہیں آتا. لیکن جو ایک آڈیو کال بھی لیک ہوئی ہے, میں آگے آپ کو سنواتا ہوں. اس آڈیو کال کے مطابق انہوں نے بتایا کہ ایک دم رسے کھینچے ہیں اور جہاز جو ہے وہ جو رسے کوسٹ گارڈ کی طرف سے پھینکے گئے اور جہاز ایک طرف الٹ گیا ہے. یہ کچھ مناظر بھی آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, یقینی طور پر یہ وہی ویڈیو ہے, ہمیں جہاں سورسز سے مل سکی یہی وہی ہے. اور ایک اور یہاں پہ جو کوسٹ گارڈ کی اس اسٹیٹمنٹ کے اوپر سوال کھڑا ہوتا ہے وہ یہ کہ بھائی اگر آپ لوگوں نے یہ کیا ہے اور اسی طرح ہوا جس طرح آپ بتا رہے ہیں, تو یار آپ کے پاس تو کیمرے ہیں, آپ کے پاس تو ایک ایک چیز کی فوٹیج موجود ہے, تو فوٹیج شیئر کر دیں چینلز کے ساتھ, میڈیا کے ساتھ, اپنے حکام کے ساتھ, پاکستانی حکام کے ساتھ, مصری حکام کے ساتھ, جن ممالک کے لوگ اس میں متاثر ہوئے ہیں, تاکہ ایکچوئل ڈیٹیلز حادثے کی سامنے آ سکیں. ابھی تک حادثے کی کوئی حقیقی اس طرح سے ویڈیو یعنی جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ جہاز اپنے آپ کھڑا تھا اور اپنے آپ پلٹی کھا گیا. اور اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں یعنی یونائٹڈ جو نیشن ہے UN, تو اس کے اندر بہت ساری درخواستیں بھی آئی ہیں کہ اٹلی اور یونان جو ہیں یہ چونکہ یہاں بہت زیادہ لوگ غیر قانونی طور پر ہجرت کر رہے ہیں ان ممالک میں, تو انہوں نے جب ان کو یہ روک نہیں سکے, قانون سازیوں سے بھی نہیں روک سکے, تو انہوں نے ان کا سمندر کے اندر ہی قتل کرنا شروع کر دیا. یہ سارا یورپین میڈیا اس پر بات کر رہا ہے, یہ صرف میری بات نہیں ہے. تو دیکھیں اب آگے کیا تحقیقات ہوتی ہیں, ملک کتنا پریشر ڈالتے ہیں. یہ تو ملکوں کے اوپر بھی ہے نا جی. جن ملکوں کے شہریوں کو لیبیائی اور مصری باشندے اتنی اہمیت نہ دیتے ہوں کہ ان کو کم از کم فرسٹ فلور پہ جگہ مل جائے, ان کو ایک مچھلی پکڑنے والے جہاز کی بھی نچلی تہہ میں جگہ دی جاتی ہے جہاں ان کو نہ پانی ملتا ہے نہ ہوا ملتی ہے, تو ان کے لیے یونان کیا کرے گا اور پتہ نہیں اور کون کیا کرے گا, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اچھا, اب تک کی جو تفصیلات ہیں ناظرین محترم وہ یہ کہ 754 افراد میں سے 104 افراد کو ریسکیو کیا گیا کوسٹ گارڈ کی طرف سے. ان 104 میں سے 12 پاکستانی ہیں جن کی ڈیٹیل آ گئی ہے, تصویریں بھی آ گئی ہیں ان کی. اسی طرح سے 79 ڈیڈ باڈیز لی گئی ہیں. اور اب جو تازہ ترین خبر ہے وہ یہ کہ اب آپریشن روک دیا گیا ہے, مزید شاید کوئی ڈیڈ باڈی نہیں مل سکی, اور وہ یعنی ایسے زون میں چلی گئی ہیں حکام کے مطابق کہ جہاں سے ان کا ملنا ممکن نہیں ہے. تو ان 79 ڈیڈ باڈیز میں کتنی پاکستانی ہیں, کتنی مصری ہیں, کتنی سیرین ہیں, یہ تو DNA سے ہی پتہ چلے گا, بیکاز کہ ان میں سے کوئی ایک باڈی بھی ایسی نہیں ہے جو قابل شناخت ہو. تو وہ DNA کے لیے ہیلپ لائن نمبر بھی دے دیے گئے ہیں, وزارت خارجہ پاکستان کی اس نے جاری کر دیے ہیں کہ جن لوگوں کے بچے وہاں پہ گئے ہیں تو وہ سارے اپنے DNA وزارت خارجہ کو ان دیے گئے نمبرز پہ بھیجیں گے اور وہاں پھر وہ DNA بھیجے جائیں گے. تو ایک لمبا پروسیس ہے جس کے تھرو یہ ساری چیزیں ہوں گی. اور جو لوگ 12 لوگ بچ گئے ہیں اب وہ ظاہر ہے ان کیمپوں میں ہیں, یونانی حکام کی زیر حراست ہیں. آئی ڈونٹ نو کیا ان کا مستقبل ہوتا ہے, مستقبل کیا سب برباد ہو گیا جی. اس موقع کے اوپر میں آپ کی عبرت کے لیے, ہم سب کی عبرت کے لیے, آپ یقین کریں جب سے یہ حادثے کا سنا ہے ہم تو سونا بھول گئے ہیں بالکل. یعنی آپ یقین کیجئے سکون کا لمحہ میسر نہیں ہے. کس طرح سے ماؤں کے لال سمندر کے حوالے ہو گئے اور یعنی پلک جھپکتے ہی یہ سارا سلسلہ ہو گیا. اور یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ سیالکوٹ کے جو رہائشی 2 بھائی تھے سگے, ان کا جو ایجنٹ تھا اسلم, اس خبیث الفطرت انسان نے ایک دن پہلے, اس حادثے سے ایک دن پہلے آ کر ان کے والدین کو کہا کہ مبارک ہوئے تھوڑے بچے پہنچ گئے نا, تو مٹھائی کھواؤ. تو اس نے پورے گاؤں میں مٹھائیاں بھی بٹوائی ہیں بھائی. اور اگلے دن جب یہ حادثہ ہوا ہے تو وہ تالے مار کے گھر سے غائب تھا بیوی بچوں سمیت. تو حکومت پاکستان سے بھی ظاہر ہے ہر ایک کی یہ اپیل ہے کہ ان جو انسانی اسمگلرز ہیں ان کو برآمد کیا جائے, اور FIA کے اندر جو کالی بھیڑیں ہیں جن کے بغیر یہ کوئی بھی اسمگلنگ ممکن نہیں ہے ان کو بھی بہرحال کیفر کردار تک پہنچایا جانا چاہیے. یہ ناظرین محترم کچھ ڈیٹیلز تھیں. میں اگر جو لوگ بچ گئے ہیں ان میں 2 لوگ کوٹلی آزاد کشمیر سے ان کا تعلق ہے, 135 لوگ آزاد کشمیر سے تھے ناظرین محترم, 135 لوگ. اچھا, مزے کی بات, میں اب تو یہ ہو گیا نا کچھ باتیں, ملکوں کا رد عمل, اس پر ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ یعنی پاکستان کے 400 کے قریب لوگ متاثر ہیں اس حادثے سے. پاکستان میں آج یوم سوگ ہے, آج جب ہم یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں لے کر آ رہے ہیں, یعنی آج ڈیٹ ہے 19 جون, حادثہ ہو رہا ہے 14 جون کو, 5 دن کے بعد یوم سوگ ہے. اور وہ یونان جس کا ایک بندہ بھی اس میں نہیں مرا, یونان کا ایک بندہ بھی اس حادثے میں تو متاثر نہیں ہوا نا, ان کا تو صرف یعنی ان کی حدود میں حادثہ ہوا ہے. اس یونان میں پچھلے 3 دن سے سو گئے, اس یونان میں پچھلے 3-4 دن سے, جس دن سے حادثہ ہوا ہے, یونان کے شہری ان معصوموں کے لیے سڑکوں پر ہیں کہ اپنی کوسٹ گارڈ کے اوپر سوالات کھڑے کر رہے ہیں کہ تم نے کیوں نہیں ریسکیو کیا انہیں. یعنی یہ ہوتا ہے باشعور قوموں کا رویہ. اور ایک ہم ہیں جن کے اپنے لوگ لٹے ہیں, گھر اجڑ گئے, کچھ پتہ نہیں ہے. تو بہرحال
ایک آڈیو کال ہے ایک غالباً یہ اسلام آباد کے یا مری کے رہائشی ہیں جو اس حادثے میں بچے ہیں. تو یہ آڈیو کال آپ ذرا میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں. کیا حال ہے بابا بابا ارشد ڈاکٹر محسن سنیال یہ سارے منڈے فوت ہوئی ہے. اوف میرا خان تو کیا کتھا ہے آسان ناصر گڑے لا باقی سارے منڈے جڑا انہوں نے کوئی خبر نہیں جڑے منڈے بچے ہیں اساں 104 بچے 800 جو 104 بندے جو میں بیعت اندا رکھی سن منڈے کول تھے بھی ہیں کہ 104 بندے جڑے بچے انہاں جو پورے جڑے باڈیاں لبھی انہاں نے ویریفیکیشن کو نہیں ہوئی. ہاں اساں جی میرا خان میرا کیا میرا سنیال نہ کیا بھائی یہ چوری چلانے یو این او لینا نہیں تھا تو اتنی دیر نہیں دینے کا. کوئی کالا مانے گا ہر بندہ کالا مانا گا ماڑے نہ مسئلہ بنے. میں اپنے امی بنا کو نہیں گل ہونی پی انہوں پر 9-15 میں فون کری ساری گل بات کرنا. میرا برا ماڑا خیال رکھے تو کہ اتوں باہ لگا سا میرا اتوں باہ لگا سا پاپا تکیا میرا حسنین پیچھے بھی سوچے میرا نہ کرو لوڑ تا رام نہیں تھا کم لے آئے نہ چکیا مڑی ایک جگہ پھر دوئی جگہ پھر تھانیاں جیلاں یہ ایک کال تھی اس میں کافی ساری ڈیٹیلز ہے جو انہوں نے بتائی ہے. ایک یہ کال ہے. بڑا ظلم کرتے ہیں چپ وچ بھی 7 دن شپ چلتا رہا لیکن نہیں میں بچا سکیا. مینوں تا بڑا دکھ ہے یار بڑا دکھ. میں تے شکر کردا لکھ تے کروڑا ماری کہ جڑا تسی نال نہیں سوائے. 7 دن شپ چلتا رہا ان کے مطابق 7 دن شپ چلتا رہا. اور ناظرین محترم اس میں اس حادثے کے اندر جو پاکستانی متاثر ہوئے نا ان میں ایک بڑی تعداد تو وہ تھی جو پڑھے لکھے نہیں تھے, چھوٹی عمر تھی, جذباتی ہو گئے کہ جی پیسہ کمانا ہے, پیسے کی ظاہر ہے وہ ایک خواہش ہوتی ہے. اور ایک اچھی خاصی تعداد پڑھے لکھے لوگوں کی تھی. اور یہ میں آپ کو بتا دوں یہ بہت شاکنگ ہے. پڑھے لکھے وہ لوگ جن کو پاکستان میں نوکریاں نہیں ملیں, جن کے پاس لیگلی جانے کا طریقہ نہیں تھا. یہ دو عذر جن کے پاس, لیکن وہ پڑھے لکھے تھے, ڈگری ہولڈرز تھے, وہ بھی متاثر ہوئے ہیں اور ان کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے کہ زمین کھا گئی آسماں کیسے. لیکن ناظرین یہاں پہ جاتے جاتے آپ حضرات اس بات کو کم از کم اس حادثے کے بعد ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے, ہمیں اس بات کو میک شور کرنا چاہیے کہ کچھ بھی ہو یہ وطن ہے, اپنا ملک ہے, اپنی مٹی ہے. جتنے پیسے ان والدین نے یعنی بچوں نے ضد کی. میں ایک بوڑھی ماں کا کلپ سن رہا تھا اور مجھ سے رہا نہیں گیا. وہ بوڑھی ماں کہہ رہی ہے کہ میرے بچے نے کہا کہ مکان بیچو, ہمیں بھیجو. مکان بیچ دیا. یار آپ مجھے بتایا نا, ایک لوئر مڈل کلاس فیملی جس کے مکان کی اینٹیں بری طرح نظر آ رہی ہیں, ان میں درزے ہیں, اس درزے سے کوئی بھی جھانک کے اس مکان کے اندر کی حالت دیکھ سکتا ہے. پلستر بھی نہیں کروایا انہوں نے اپنا سب کچھ بیچ کے 47 لاکھ دے دیے ایجنٹس کو. کیسے؟ زیور بیچے, گھر بیچے, سب کچھ داؤ پہ لگایا, اور نتیجہ وہ جو بھیجا تھا اس کو بھی کھو بیٹھے ہیں. یہ آسان نہیں ہے. اس کے اندر جو کچھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو پاکستانی متاثر ہوئے ہیں جن شہروں کے کچھ تفصیلات ہیں. حادثے میں جو زندہ بچ جانے والے لوگ ہیں ان کے نام میں آپ سے شیئر کر دوں کہ کوٹلی کے محمد عدنان بشیر, حسیب الرحمان, گجرانوالہ سے محمد حمزہ اور رضی شان سرور, گجرات کے عظمت خان, اسی طرح سے عثمان صدیق, عرفان احمد اور عمران ارائیں یہ شامل ہیں. اور شیخو پورہ کے محمد سنی, زاہد اکبر, منڈی بہاؤدین کے مہتاب علی, سیالکوٹ کا رانا حسنین اور احمد بلوچ یہ بھی بچ جانے والوں میں شامل ہیں. جاتے جاتے ایک بات یہ کہ یہ جو حادثات ہیں, یہ جو معاملات ہیں, ان میں جہاں کشتی مافیا ہے, جہاں لیبین یہ جو لوگ ہوتے ہیں, متعصب قسم کے لوگ ہوتے ہیں, جو ظالم طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں, مچھیرے ہوتے ہیں بیسیکلی, اور یہ غیر قانونی طور پر یہ سارا کام کر رہے ہوتے ہیں مقامی ایجنٹس کے ساتھ مل کر, یہ ظلم کرتے ہیں. وہیں پہ پاکستان کے اندر جو موجود ایجنٹس ہیں, ان کے جو باہر نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں, جو بھی وہ بھی پاکستانی ہی ہیں, جیسے یونان میں ہیں, اٹلی میں ہیں. یونان اردو کی خبر کے مطابق پچھلے دنوں احمد نصیر نامی ایک شخص جس کا تعلق پاکستان سے تھا, 2 بہنوں کا وہ بھائی تھا, وہ یونان کے اندر یونان کے اندر موجود پاکستانی ایجنٹس نے اتنا زیادہ اس پر تشدد کیا کہ اس کا ذہنی توازن کھو گیا, جس کی تصویر آپ اسکرین پہ دیکھ بھی رہے ہیں. 6 مہینے تک جب اس کا کوئی سراغ نہیں ملا تو یہاں کے جو اس کے والدین تھے لواحقین, تو انہوں نے یونان میں موجود جو لیگل طور پہ وہاں پہ موجود افراد تھے, جاننے والے تھے, ان سے رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ آپ اس کو تلاش کریں. پھر جب اس کی تلاش شروع کی گئی تو یونان کے جنگلات میں وہ ملا اور وہاں اس کے سراغ ملے, وہ نہیں ملا. اور پھر وہاں سے یہ پتہ چلا کہ وہ بندہ تو یہاں تھا, پھر وہ دماغی توازن اس نے کھو دیا تھا, پھر وہ فوت ہو گیا تڑپ کے. اور پچھلے
کوئی 4 سے 5 ماہ سے اس کی جو لاش ہے وہ یہاں کے ایک مقامی سرد خانے میں رکھی ہے، تو وہاں سے پھر وہ 5 مہینے 4 مہینے 5 مہینے کے بعد وہ لاش پاکستان روانہ کی گئی، اور اس طرح سے یہ بیچارے جو یہاں سے جاتے ہیں اپنی زندگیوں کو داؤ پر لگا کر، ان کے ساتھ یہ ظلم ہوتا ہے۔ تو بہرحال روٹی تو کمانی ہے، لیکن اپنے ملک میں بھی انشاءاللہ بہت پوٹینشل ہے، تو یہیں اپنے حق کے لیے جد و جہد کریں، باہر جانے اور اس طرح کی رسک لینے کی بجائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کریں گے کہ ہمارے حالات بہتر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، یہی دعا کر سکتے ہیں، اور حکومت پاکستان کو ایسے اقدام اٹھانے کی توفیق دے اور ان ایجنٹس کے خلاف ایسا کریک ڈاؤن کرنے کی توفیق دے کہ کوئی چاہ کر بھی اس دلدل میں نہ پھنسنے پائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ کوئی سوال ہو آپ کا تو کامنٹس میں لکھ سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔